ایک اور اس میں برائیونیا میں یہ علامت ہے کہ اس کے جھٹکے دائیں طرف کے اعصاب کو لگتے ہیں. جب دماغ پر اثر ہو جائے بعض بخاروں کے زہریلے مادوں کا، تو ایک علامت یہ زیادہ خطرناک حالت پر پہنچنے کے بعد ہوتی ہے کہ جسم کے ایک سائڈ تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے، جھٹکے دینے لگ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسپیزم شروع ہو گیا ہے، اور بعض دفعہ پھر اسی اسپیزم کی حالت میں سانس کی نالی میں بھی اسپیزم پیدا ہوتا ہے، اور بچہ خصوصاً بچوں میں ہے یہ بات، مر جاتا ہے. دائیں طرف کے جھٹکوں میں دو دوائیں بہت نمایاں ہیں، ایک برائیونیا اور ایک ہیلیبرس نائگر. HCLLEBROUS ہیلیبرس، NIGER نائگر، فل اسٹاپ. یہ بریف ہے کسی چیز کا، ابریویشن ہے. تو ہیلیبرس نائگر یہ دائیں طرف کے جھٹکوں کو جو مسلسل لگتے چلے جاتے ہیں، عموماً اگر یہ باقی علامتیں نائگر ہیلیبرس کی موجود ہوں تو جلدی کنٹرول میں لے آتا ہے. برائیونیا کی باقی علامتیں آپ کے لیے سامنے ہیں، پہلے ہی معروف ہیں. اگر برائیونیا کی علامتیں موجود ہوں تو دائیں طرف کے جھٹکوں میں برائیونیا ہی دینی چاہیے. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک طرف کے جھٹکوں میں خواہ دائیں طرف کے ہوں یا بائیں طرف کے ہوں، ایک اور بھی دوا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ اور اس کی خاص علامت بھی تھی. کیوں جی؟ خاتون میں سے کون جینیس ہے جو بتائے گی؟ یا پیر صاحب اگر نوٹ دیکھے بغیر نہیں بتا سکتے ہیں؟ اس کی ایک اور علامت بھی بتائی تھی کہ جس کروٹ لیٹو اس کروٹ زیادہ بڑھتی ہے تکلیف. ایک ہی پٹی میں بتائی تھی آپ نے، ایک ہی پٹی میں بتائی تھی. کیا تھا وہ؟ گیریکس تو نہیں تھی غالباً. مجھے تو یہی یاد ہے ایکٹیاریسی موسا تھی، لیکن اگر اس میں بھول گیا ہوں تو چیک کر لیں، پھر آئندہ بتا دینا. اس میں اور برائیونیا میں فرق یہ ہے کہ برائیونیا کو ہاں ایکٹیا میں ہے نا، ہاں وہی ہے، ٹھیک ہے. ایکٹیا ریسیموسا یا سیمیسیفوجا میں یہ خصوصی علامت پائی جاتی ہے. برائیونیا سے فرق اتنا آسان ہے کہ برائیونیا میں جس کروٹ لیٹو آرام آتا ہے، جس کروٹ تکلیف ہو، جس طرف تکلیف ہو اس کروٹ لیٹو تو آرام آتا ہے. ہاں، دبانے سے نہیں، دبنے سے نہیں، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ ابھی نتیجہ نکالیں خود. برائیونیا حرکت سے تکلیف بڑھنے کی دوا ہے، اور جب وہ دبا دیتی ہے کسی جگہ کو تو وہاں کے جو پٹھے پھڑک رہے ہیں ان کی حرکت میں کمی آ جاتی ہے دبنے کی وجہ سے. اس کے نتیجے میں برائیونیا میں کا جو طبی رجحان ہے وہ ہے کہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. جو آرام آتا ہے وہ پٹھے اور کم پھڑکیں گے اور اس طرف لیٹنے سے فرق پڑ جائے گا. اسی لیے برائیونیا کے مریض جس کو دائیں طرف کا پھیپھڑے کا نمونیا ہو وہ عموماً دائیں طرف لیٹا دکھائی دے گا، کیونکہ سانس کی جو حرکت ہے اونچ نیچ کی یہ وہاں کم ہو جاتی ہے. سوتے میں بھی جھٹکا لگتا ہے اس سے، بعض سوتے سوتے مریض کو جھٹکے لگتے ہیں. یہ کئی مریضوں میں یہ پائی جاتی ہے علامت، اور بہت تنگ کرنے والی ہے. ساری رات نیند خراب ہو جاتی ہے. 2-3 قسم کے جھٹکے ہیں. ایک تو ہے کہ مریض سو جاتا ہے اور سوتے میں جھٹکے لگتے ہیں، اور رات کو جھٹکے لگتے ہیں، بعض دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے پھر سو جاتا ہے پھر جھٹکے لگتے ہیں. اس میں برائیونیا بھی بہت اچھی دوا ہے، اور بھی کئی دوائیں ہیں.
لیکن ایک دوا ہے جو آنکھ لگتے ہی جھٹکا لگتا ہے، وہ سب سے زیادہ اعصاب شکن چیز ہے. وہ دوا اس بیماری اعصاب شکن ہے، دوا ٹھیک ہے. اس کا نام ہے گرائنڈیلیا. گرائنڈیلیا چھوٹی طاقت میں دی جائے تو بہت فائدہ دیتی ہے. لیکن ایک دفعہ میرے پاس چھوٹی طاقت نہیں تھی، 30 تھی، وہ بھی دی تھی، اس سے بھی فائدہ ہو گیا تھا. اس لیے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی زیادہ مفید. چھوٹی سے اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال پہلے میں 3 میں دیا کرتا تھا، 3rd پوٹینسی میں. اور گرینڈیلیا ایک دفعہ میں نے 1x میں بھی دیکھی تھی، اس میں بھی فائدہ ہوا. تو پھر میں نے اونچی کی 3، اس لیے کہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ اصل میں تو نہیں کوئی پازیٹیو افیکٹ. تو 3 میں بہت اچھا کام کیا، پھر میں 3 پہ رہا. پھر اس وقت 3 اویلیبل نہیں تھی، 30 استعمال کی، اس سے بھی ٹھیک ہو گیا. تو وہ مریض جن کو یہ بیماری ہو، بعض دفعہ وہ چند دن نہ سونے کی وجہ سے پاگل پن کی کیفیت ہو جاتی ہے. نیند آتی ضرور ہے اور بڑھتی جاتی ہے شدت میں، اور ادھر نیند میں ڈوبا، ادھر جھٹکے سے دھکا دے کے باہر آ گیا. اس میں گرائنڈیلیا چوٹی کی دوا ہے. برائیونیا میں یہ علامت نہیں ہے. برائیونیا میں ہے سوتے میں، سوئی ہوئی حالت میں جھٹکے لگنا.